اچھا سر، یہ ایک آپ کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا سر، اس میں آپ نے کہا تھا کہ امام کو اپنے سے پہلے زمانے کا اور اپنے بعد والے آنے والے زمانے ہوں کا ہوں سارا علم ان کے پاس موجود ہوتا ہے نا؟ ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں سر میں؟ جی جی تو سر میرا کوشچن یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بقول آپ کے امام تھے نا؟ جی اور یہ جو قرآن میں سر ایک واقعہ آیا ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انشاءاللہ کا لفظ نہیں یوز کیا تھا، جس کی وجہ سے وہی ڈیلے ہو گئی تھی۔ تو ہوں اگر امام کو سب کچھ پہلے اور بعد کا پتہ ہے تو پھر تو ان کو وہ جواب پتہ ہونے چاہیے تھے نا؟ مجھے نہیں معلوم آپ کس واقعے کی طرف ذکر کر رہے ہیں، شاید آپ کی کتب میں، ہماری کتب میں ایسا شاید نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو رسول اللہ یہ صلی اللہ علیہ اس وسلم میں کو حکم ہوگا اللہ کی جانب سے کہ تم ابھی جواب نہ دو، وحی کا انتظار کرو، ٹھیک ہے نا؟ بہت پھر دفعہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ناراضگی کا اظہار اگر بھی کیا تھا کہ آپ نے وہ اس طرح نہیں نہیں انشاءاللہ ہمارے نہیں کو کہا تھا۔ دیکھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہوں، ایک اور بھی ایک سر منٹ اس میں ایک وہ حدیث ہے ایک کہ منٹ وہ حوض جی، کوثر پہ جب قیامت کے دن ہمارے پاس جو روایت ہے، دیکھیں آپ کے پاس کتاب میں آپ کے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ آیات بہت ہے قرآن کے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا ہے، مذمت کیا۔ تو ہمارے پاس ہے کہ جی سر، اللہ تعالیٰ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ڈانٹا، کیونکہ وہ معصوم ہے، انہوں نے کبھی ایسا کام انجام نہیں دیا ہے جو اللہ کے نزدیک وہ اس کے ناراضگی کا سبب یا عدم رضا کی سبب ہو۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 2، یہاں پر صفحہ نمبر 630 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائی، نزل القرآن بإیاک عنی واسمع یا جارہ۔ قرآن کا انداز ایسا ہے، ایاک عنی واسمع یا جارہ، کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں لیکن مقصود کوئی اور ہے۔ جیسے آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اور شخص بھی وہاں پر ہے، آپ اپنے بیٹے سے کچھ کہتے ہیں لیکن اس دوسرے کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جائے۔ ڈانٹ بیٹے کو کر رہے ہیں لیکن ڈانٹ بیٹا مقصود نہیں ہے کہ وہ تاکہ وہ دوسرا آدمی سمجھ لے، کیونکہ آپ اس سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرنا چاہتے کسی مصلحت کی بنا پر۔ پھر حدیث میں یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا معناه ما عاتب اللہ عز وجل به على نبيه فهو يعني به ما قد مضى من القرآن۔ جو قرآن کے ظاہر میں جو الفاظ ہیں عتاب کے، مذمت کے، توبیخ کے، سرزنش کے، کہ پیغمبر سے ہو رہی ہیں، یہ اس سے مقصود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن الیہم شیئا قلیلا عنا بذلك غیر، کہ اگر ہم آپ کو دین پہ ثابت قدم نہیں رکھتے تو آپ کفر کی طرف مائل ہو جاتے۔ اما اگر آپ کو دین پہ ثابت قدم نہیں رکھتے توحید پہ تو آپ شرک کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس سے مراد پیغمبر نہیں ہے کہ پیغمبر مشرک ہو جاتے، نستجیر باللہ، اس سے مراد مسلمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توحید پہ ثابت قدم نہیں رکھتے تو وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو جاتے، بت پرست ہو جاتے۔ تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس طرح کے روایات، اس طرح کے آیات قرآن میں ہیں۔ وہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے نا، وہ سورہ اسراء میں ہے، وہ آیت یہ ہے، آیت یہ ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت قریب تھا کہ آپ اعتماد کرتے تھے کفر و کفار مشرکین پر، ان کی طرف مائل ہو جاتے، اور اس صورت میں ہم آپ کو ضعف الحیات و ضعف الممات، ڈبل دنیا میں ڈبل آخرت میں عذاب دیتے، اور آپ کو کوئی ناصر نہ ہوتا، آپ کا کوئی ہیلپر نہ ہوتا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ آیا ظاہر میں خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ حقیقت میں وہ مخاطب نہیں ہے۔ اوکے، تو اب جہاں تک سر یہ علم کا تعلق، جی جی بولیں آپ۔ پلیز آپ کنٹینیو کریں سر۔ علم کا تعلق ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے کتب میں کچھ ہوگا، مجھے نہیں معلوم آپ کس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہمارے کتب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری باتوں کا پتہ تھی، لیکن اس طرح نہیں تھا کہ ہر بات کا ان کو پتہ تھا، اور امام علیہ السلام کو اس طرح نہیں کہ ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم ان سے چھپایا ہے کسی مصلحت کے بنا پر، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اگر امام ان کو جاننا چاہیں تو، یا پیغمبر اس کو جاننا چاہیں تو جان سکتے ہیں، یعنی ابھی فی الحال ان کو نہیں معلوم، لیکن اگر وہ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو جان سکتے ہیں۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم نہیں دیا، بعد میں دیں گے، یا وہ جب ضرورت پڑتی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے اس کا علم۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ سر یہی میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا بہت چاہتا ساری چیزوں کا علم دیا ہے،
بہت ساری چیزوں کا دیا، لیکن اس طرح نہیں کہ ہر چیز کا، جی، ہر جی، چیز کا دنیا میں کوئی چیز نہیں اس کا علم نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم ان سے چھپا دیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ اگر یہ آیا قرآن میں نہ ہوتا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ چینج کر دیتا ہے مقدروں کو اور اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے مقدروں کو جو جیسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ کے پاس ہے لوح محفوظ. تو اگر یہ آیا نہ ہوتا تو میں تو آپ کو بتا دیتا، دنیا کی ہر چیز جو آنے والے واقع ہونے والی میں آپ کو بتا دیتا. یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے اور دوسری کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اچھا مزید بولیں. سر یہ میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ جو امام ہے وہ ان کے پاس الٹیمیٹ نالج ہے یا پھر وہ بھی نالج میں ڈیفیشینٹ ہے نا؟ تو وہ آپ نے اچھا جواب دیا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ حدیث دوسری بھی میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں کو پانی دینے سے روک دیا جائے گا نا، اور وہ وجہ یہ بتائی جائے گی کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں چینجز کیے تھے. جی جی تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیز کا علم نہیں ہوگا جو چینجز انہوں نے کیے ہو تھے. سکتا ان کو پتہ ہو، وہ حجت دوسروں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی دیکھیں بہت دفعہ سوال جواب ہوتا ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے کہ مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جہنم لے کے لیے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو میرے صحابی تھے، ان کو کیوں جہنم لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جی سر. ندا آئے گا کہ بھئی ان کو جہنم لے کے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے دین میں چینجز لے کے آئے. تو استفہام جو آیا نا، سوال و جواب، یہ ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ جو شخص سوال کر رہا ہے اس کو نہیں پتہ. بہت دفعہ استفہام ہوتا ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے. مثلا یہ قرآن مجید میں بھی بہت ہے، میں آپ کو دکھا دوں. مثلا یہ آیا قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ مجھے دکھا دو کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ اب اللہ کو تو معلوم ہے نا ابراہیم علیہ السلام مومن ہے یا نہیں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو تو بالکل معلوم ہے، اس کے دل کا حال جانتا ہے. تو یہ سوال کیوں کیا ہے؟ سوال اس لیے کیا ہے کہ جو سوال ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اگر کوئی شخص سن لے نا، اگر یہ ابراہیم کہتا ہے قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، جی ہیں مجھے، لیکن میرے قلبی اطمینان قلب کے لیے. اچھا ابراہیم علیہ السلام کو اگر کوئی سن، اگر یہ کویشچن آنسر نہ ہوتا تو کوئی کہہ لیتا کہ بھئی ہم صرف یہ آیا ہوتا نا کہ ابراہیم نے کہا کہ مجھے دکھا مردہ کیسے زندہ کرتا ہے، تو سننے والا یہ سوچ سکتا تھا کہ شاید ابراہیم کو شک ہے، ابراہیم کو یقین نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام شک میں مبتلا ہیں، ان کو تردید ہے، تذبذب میں ہے کہ بھئی اسکیپٹسزم میں مبتلا ہیں کہ بھئی اللہ زندہ کر بھی سکتا ہے، نہیں کر سکتا. ایک دفعہ آدمی مر جائے، خاک مٹی ہو جائے، خاکستر ہو جائے، اس کو کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے سوال جواب کا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے. یہاں پہ میں ایک فائدہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیطمئن قلبی، کہ میرا دل مطمئن ہو، میرا دل مطمئن ہے کہ تو مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے اطمینان تھا، یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کر لیتا ہے. لیطمئن قلبی اس لیے نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا، ان کے علم میں تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا کہ وہ اگر اللہ سے طلب کرے کہ اگر تو پرندوں کو زندہ کر، مردوں کو زندہ کر، تو اس کی دعا اجابت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا. وہ نبی بڑا عالی مقام ہوگا اور وہ نبی کو اتنے فضائل ہوں گے اور وہ اس کی شریعت ہوگی، نوح علیہ السلام کی شریعت وہ نسخ کرے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم تھا، اندازہ تھا کہ میں وہی نبی ہوں، میں وہی نبی ہوں. تو اس بات کے لیے کہہ رہا تھا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں وہی نبی ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کیا کہ مجھے دکھا تو مردہ زندہ کیسے کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو اللہ سے یہ طلب کرے گا کہ بتا مجھے مردہ کیسے زندہ کرے گا، مجھے دکھا دے. پھر اللہ اس کو دکھائے گا، اور وہ وہی نبی ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرے گا، جو اسماعیل و اسحاق کا اور انبیاء علیہ السلام کا باپ ہوگا. تو اس کی بات ہو رہی تھی، نہ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ مردہ کو زندہ بھی کر سکتا ہے، اور اس پہ اس کو اطمینان قلب نہیں تھا. اب اطمینان قلب ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا مزید بولیں. جی سر. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف